السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام، اس کا نام ہے فضائل رمضان۔ حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور یہ مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی سے، جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، ہمارے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہمارے گفتگو کے سلسلے کو۔ فیض صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے ہمارے پروگرام۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی فیض صاحب، رمضان کی تیاری کے تعلق سے کئی باتیں آپ نے بتائی الحمدللہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کچھ اور، ہم اپنے روزوں کو کس طرح پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، ہم نے پچھلی مرتبہ بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی تھی کس طرح سے ہمارے اس رمضان کو ہم پروڈکٹیو بنائیں۔ مطلب ایکچولی جو پچھلے ایپیسوڈز میں جو پوائنٹس گزرے ہیں وہ درحقیقت یہی تھے کہ کیسے ہمارے رمضان پروڈکٹیو بنے، جس میں سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کرنا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس معنی میں کہ آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا بیمار ہے تو بیمار لوگ پہلے سے اس کی تیاری کر لے، مطلب یہ کہ دواخانے بتا دے، کسی آپریشن کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے کرا دے تاکہ رمضان کا مہینہ ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو ہم عبادت چھوڑ کر ہم نے دیکھا بس مختلف قسم کے تیاریوں میں لگا دیتے ہیں۔ ایک پروڈکٹیو مسلم جو ہوتا ہے، ایک ایسا مسلمان جو اپنے اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے رمضان سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاری کر لیتا ہے۔ جیسا مثال کے طور پر عید کا معاملہ ہے، اب عید میں کچھ خریدنا ہے وغیرہ ہے تو رمضان سے پہلے بھی لیا جا سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر رمضان میں بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن دن میں لے لے، مختصر وقت میں جا کے لے لے، پہلے سے لے کر رکھ لے۔ دیکھیں، جس کو جو مقصد کو حاصل کرنا ہے تو انسان مقصد کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ تو جب انسان اپنا مقصد سمجھ لے کہ میرا مقصد جو ہے رمضان کا وہ عید میں اچھے کپڑے پہننا یا خریداری کرنا یا اچھے کھانے کھانا نہیں ہے، بلکہ عبادت کر کے اپنے رب کو، اللہ کو راضی کرنا ہے، جب یہ مشن، یہ مقصد انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا صحت کا خیال رکھے، خرید و فروخت پہلے کر لے۔ تاجروں کے لیے ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کہ وہ اپنے کام والوں کو تھوڑا سا ڈھیل دے، کام والے کوشش کرے کہ رمضان سے پہلے کچھ کاموں کو نپٹا لے تاکہ رمضان جب آ جائے تو انہیں زیادہ محنت مشقت نہ کرنا پڑے۔ جیسا کہ جو ایسے جابز ہوتے ہیں جو ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے کچھ ٹارگیٹ اچیو کرنا شروع کر دے تاکہ سب جاؤں گا، آپ روک رہا ہوں، بات میرے ذہن میں آئی ہے کام والوں کے تعلق سے۔ کل ہم نے کام والوں کے تعلق سے کچھ باتیں ڈسکس کی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ایجنسی میں جاب پر، اس کی وجہ سے انہیں کئی گھنٹوں ٹریول کرنا پڑتا ہے، گاڑی چلانا پڑتا ہے، تو ان ایسے لوگوں کے لیے رمضان میں روزے رکھنے میں کافی دشوار، تو ان لوگوں کو کیا گائیڈ لائنس دینا چاہیے؟ دیکھیے، وہ لوگ جو ایسی محنت کرتے ہیں، مثال کے طور پر اب جیسا آپ نے کہا ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس ٹریولنگ کے اندر جو چیزیں پرووائڈ کرنا ہے، سہولتیں دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کا جو مشغلہ ہے، جو جاب ہے، بہت محنت اور مشقت کا ہے، تھکان بھرا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی دیکھا جائے تو یہ فزیکل لیبر نہیں کرتے ہیں، جسمانی مشقت نہیں کر رہے، مطلب اس معنی میں کہ نکل کر جانا، سامان کو اٹھانا، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی تیاری اس طرح سے کرے کہ رمضان میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ایسا کرے کہ مطلب کم سے کم ان کو جانا پڑے، یا اپنے ڈیوٹی کو جیسا شفٹ کرے کہ وہ رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد ہو، یا پھر ایسا کرے کہ روزے کے آدھے روزے تک ہو اور اس کے بعد وہ تھوڑے سے فری ہو جائے۔ مطلب کچھ نہ کچھ تو ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگا، چونکہ اس میں کوئی ایک فیصلہ کن بات نہیں کی جا سکتی، چونکہ ماحول، سماج، زمین
زمانہ، اکنامیکل کنڈیشن سب کے الگ ہوتے ہیں، تو اس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے ساری چیزیں. لیکن جب ایک انسان یہ ٹھان لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ رمضان کا اس کو فائدہ اٹھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور نئے نئے راستے اس کو نکل کر آتے ہیں. اور کوشش کرنے سے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں انسان بہت ساری چیزیں جو ناممکن سمجھتا ہے وہ بھی ممکنات میں سے ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس میں ہم نے دیکھا کہ تیاری کے تعلق سے باتیں دیکھی، کہ خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی کہ خرید و فروخت سے زیادہ اس مہینوں کی عبادت کا مہینہ بنائے، بازاروں میں کم گھومے، کم نکلے، صرف ضرورت پڑنے پر نکلے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے دیگر بہت ساری اور بھی تیاریاں ہیں صحت کے علاوہ بھی جو ہم کریں، وقت کو جو ہے ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے، کیونکہ رمضان و مہینہ جس میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح صدقات اور خیرات کا جو ہے معمول کرے. اسی طرح جو ہے کوشش کرے کہ راتوں میں جاگنے کے لیے تیاری پہلے سے کر لے، اس لیے کہ قیام اللیل مطلب رات میں عبادت کرنے کے لیے. اسی طرح آخری عشرے میں جو شب قدر کی تلاش ہے، شب قدر کے لیے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تیاری آفس کے لیے، کام کے لیے پہلے سے کرنا ہوگی کہ رات میں اگر جاگتے ہیں تو دن ہمارا خراب نہ ہو، یا دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو، یا ہمیں خواہ چھٹی بھی نہ لینا پڑے، یا ایکچوئل جو روٹین ڈسٹرب بھی نہ ہو، کچھ نہ کچھ کو چینج کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک سوچ بنا لے ہمیں کچھ کرنا ہے رمضان میں. وہ تلاوت کا آپ نے بتایا، تلاوت یا رمضان کے جیسا کہ تلاوت کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایک ورڈ پر 10 نہیں، کیا رمضان میں تلاوت کی کیا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں؟ رمضان میں اگر انسان تلاوت کرتا ہے، روزے کی حالت میں تلاوت کر رہا ہے قرآن کی، جیسے کہ دیکھا گیا ہے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے. عام دنوں میں تو دیکھا نہیں گئی تھے، لیکن آپ مسجدوں میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوا ملے گا. ویسے عام دنوں میں اگر گئے تو اللہ ماشاء اللہ ایک آدمی آپ کو کوئی بزرگ سا آدمی مل جائے تلاوت کرتا ہوا مسجد. لیکن اگر رمضان کے دنوں میں دیکھا گیا، شروع کے دنوں میں مسجدیں بھری ہے نمازیوں سے بھی، اور نماز کے بعد دیکھیں گے تو سارے لوگ تلاوت میں مشغول. تو کیا رمضان میں تلاوت کرنے کی نیکیاں کچھ بڑھ جاتی ہے یا وہ وہی رہتی ہے 10 نیکیاں ایک ورڈ پر؟ دیکھیں حدیث میں تو یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کے ہر حرف پڑھنے پر، ہر ورڈ پر جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، مطلب الف لام میم کو پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. اب رمضان میں اس کا ثواب ظاہر سی بات ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں قرآن پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان میں عمومی اعتبار سے بھی جو یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور انسان روزے کی حالت میں ہے، پھر روزے کی حالت میں اللہ کے کلام کی وہ تلاوت کرتا ہے. انسان ایک ساتھ دو عبادتیں کر رہا ہے، عبادت اور دوسری نماز میں وہ بھی عبادت تلاوت کر رہا ہے تو عبادت. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا اہم وقت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان میں اب کثرت سے تلاوت کرتے. روایتوں میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آتے اور مکمل ایک قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے. مطلب جتنا قرآن اس سال تک نازل ہوا تھا وہ پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے. جبرائیل علیہ السلام ایک بار پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے. تو یہ ہوتا. اور آخری سال مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 مرتبہ ورد ہوا، کمپلیٹ قرآن ختم کیا گیا. اس سے پتہ چلا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. یہ قیام کی شکل میں مطلب رات کی نماز تراویح کے شکل میں ہو سکتا ہے، یا پھر الگ سے نماز کے علاوہ بھی انسان جو ہے مصحف لے کر جو ہے اپنا بہرحال پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال ظاہر سی بات ہے روزہ ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہے، پھر تلاوت قرآن کا تو گہرا تعلق رمضان سے، یقین اس کا اجر و ثواب رمضان کے اندر جو بڑھ جاتا ہے. رمضان کے اندر سب سے بڑی فضیلت رمضان کیا ہے؟ دیکھیے رمضان کی اگر سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں عمومی اعتبار سے تو وہ یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی ایک فرض عبادت کے لیے انتخاب کیا. اور وہ فرض عبادت کیا ہے؟ روزہ، صوم. مطلب رمضان کی اگر یہ فضیلتی اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ منتھ کتنا زیادہ جو ہے ورچوس ہے جس کو ہم کہیں گے، اسے کتنے زیادہ فضائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کا انتخاب اس مہینے کے لیے کر دیا. مطلب ہم جانتے ہیں اور بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. نماز قائم کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ دے، حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے. اس حدیث میں الفاظ.
تو یہاں یہ پتہ چلا کہ یہ 5 چیزیں جو ہے فرائض میں سے ہیں، اور اس 5 میں سے جو روزے والا فریضہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں صبح سورج نکلنے کے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک، تو اس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے، اس اہم عبادت کو جو کہ فرائض میں سے 5 میں سے ایک ہے، اس کے لیے اس مہینے کا، اس سیزن کا، جس کو عام زبان میں کہیں گے، انتخاب کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اہم فضیلت ہے۔ اگر انسان کچھ نہ بھی سمجھے رمضان کے تعلق سے، صرف اتنی ایک فضیلت سمجھ لے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک فرض عبادت کے لیے ایک مہینے کا انتخاب کرتا ہے، اس کو چوائس کرتا ہے، اس کو سلیکٹ کرتا ہے۔ تو گویا رمضان ایک بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فرض عبادت کو اس کے اندر ہم پر فرض کیا کہ ہم اس عبادت کو اس مہینے کے اندر کریں۔ مطلب وہ جو ڈیوریشن ہے، وہ منتھ ہے، وہ رمضان وہ پورا کا پورا مکمل روزے کا مہینہ ہے، اور پہلی تاریخ سے لے کر 29 یا 30 جتنے بھی اس میں دن ہوتے ہیں، ان پورے ایام میں انسان کو جو ہے روزے رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اتنا ہی اگر انسان سمجھ لے تو باقی دیگر فضیلتیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اتنا تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک فرض عبادت کے لیے اللہ نے اس مہینے کا مخصوص اعتبار سے جو انتخاب کیا۔ وہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان حرمت والا مہینہ ہے؟ دیکھیں، رمضان حرمت والا مہینہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، ایک جو ہے ذی القعدہ، ایک ذو الحجہ، ایک محرم، اور ایک رجب۔ 3 تو ایک ساتھ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے رجب آتا ہے بیچ میں، یاد رکھیں۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ رمضان ان حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، لیکن رمضان کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ یقیناً حرمت والے مہینوں کی اپنی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی اپنی پسند ہے کہ اس نے مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو انتخاب کر لیا، چوائس کر لیا اپنے لیے، جیسے کہ حرمت والے مہینے 4۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہفتے کے اندر جمعہ کا دن، ٹھیک ہے، ویک کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھڑیوں میں سے کچھ گھڑیوں کو سلیکٹ کا انتخاب کیا، جیسے جمعہ کے دن جو ہے عصر سے مغرب کے بیچ کے وقت جب دعا قبول کرتا ہے۔ اس طرح رات کا تیسرا پہر جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے ہر روز، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کچھ گھڑیوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو، کچھ مہینوں کو اللہ مخصوص کرتا ہے۔ لیکن رمضان حرمت والے مہینوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن رمضان کی اپنی کچھ فضائل ہیں، اپنی کچھ فضیلتیں ہیں، اپنی کچھ جو ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یقیناً یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے مہینہ نہیں ہے۔ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب حرمت والے مہینے، اس مہینے میں آدمی زیادہ برائی نہ کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، کیا ہے؟ دیکھیں، حرمت والے مہینوں کا معنی یہ ہے کہ یہ عام دنوں کے مقابلے میں ان کا احترام زیادہ ہے، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی اٹیک کرے تو ریٹیلیٹ ہم کر سکتے، جوابی کاروائی، لیکن شروعات نہ کی جائے۔ یہ وہ مہینے جس کا تقدس اللہ رب العزت نے انتخاب کیا، چنا ہے، تو لہٰذا ان مہینوں میں گناہ اور معصیت سے اپنے آپ کو روکے۔ حالانکہ سارا سال ہم کو گناہ سے رکنا ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اسپیشلی سمجھے، چونکہ اللہ نے ان کی حرمت رکھی ہے، تو اسپیشلی اس سے رکے، جنگ اور جدال سے اپنے نفس کو جو ہم روکے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف رغبت کرے۔ یہ اس کا معنی حرمت والے سے مراد وہ چیزیں جو عام دنوں میں بھی کی جاتی ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے حرام ہے۔ مطلب عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن ان دنوں میں خاص طور سے مطلب اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں جو حلال بھی ہیں، جیسا کہ اپنے دفاع کے اندر لڑنا، یا کوئی ہم پہ اٹیک کرے، یا کوئی ہمارے خلاف کرے، لیکن ان مہینوں میں ابتدا اپنی طرف سے نہیں لینی چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ مہینے ختم ہو جائے، اس کے بعد انسان جو ہے ابتدا کر سکتا ہے۔ کیا اگر کسی انسان سے اگر ان مہینوں میں گناہ ہو جاتے ہیں، کیا اس کی گناہ کی سزا پڑ جاتی ہے یا اتنی ہی رہتی؟ دیکھیے، گناہ کے تعلق سے اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل ہے کہ گناہ انسان کبھی بھی کرے، اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا گناہ کیا گیا۔ لیکن نیکی کے تعلق سے اللہ نے خصوصیت کر دیا کہ نیکی کو 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر جو ہے مختلف اعتبار سے 70 اور کسی روایت میں 700 درجوں تک، ملٹیپل ٹائمز آف 770 یا 10 ٹائمز اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن گناہ کا معاملہ یہ کہ اللہ بندوں کو گناہ ایک کا ایک ہی جو دیتا ہے۔ انشاءاللہ عزیز، اگر انسان کسی بھی مہینے میں گناہ کرے تو اس کی انٹینسٹی تو ظاہر سی بات ہے زیادہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، نیکی کرنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ گناہ ہے۔ جو گناہ کیا اس کا گناہ اتنا ہی ملتا ہے جتنا گناہ کیا، اس کو ایکسس میں انشاءاللہ نہیں ملیں گا۔ لیکن نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایکسس ہوتی رہتی ہے، اللہ زیادتی ان میں جو ہے کرتا رہتا ہے۔ تو ان مہینے میں نیکیاں اگر آدمی کرے زیادہ سے زیادہ،
انشاءاللہ زیادہ اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن ہر نیکی کے تعلق سے کوئی ڈیفائنڈ حدیث نہیں ہے کہ اس کا یہ ملے گا اس کا اتنا ملے گا، لیکن بہت زیادہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں میں کچھ خاص ایسی نیکیاں ہیں جو انسان کرے اس کا ثواب؟ دیکھیے حرمت والے مہینوں کے اندر جو ہے ہم نفلی نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، نفلی روزوں کا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے محرم میں رکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نفل روزوں کا اہتمام کریے، نمازوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے کہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں 10 دنوں کی فضیلت تو یہ ان میں کیے گئے اعمال کا جتنا اجر ہے اتنا کسی عمل کا نہیں، یاد رکھیے کسی عمل کا نہیں. تو لہٰذا یہ بہت ایک فضیلت کا وقت ہے، اپنے نام عمل کو ملٹیپل فولڈز ملٹیپل ٹائمز بڑھانے کا وقت ہے، تو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن الحمدللہ رمضان بھی ایک بڑا اہم مہینہ ہے، ایک اہم موقع ہے ہمارے لیے کہ ایک ٹریننگ حاصل کر کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب جو ہے کما سکتے ہیں. رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق؟ رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے اس کے تعلق سے تو کئی فضائل روزے کے تعلق سے آتے ہیں، اور چونکہ روزہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جنت کا کیا کنیکشن ہے رمضان سے وہ ہم دیکھتے ہیں. آئیے حدیث اس طرح سے، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں جو بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مطلب جہنم بند کر دی گئی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو یہاں دیکھیے جو بات پتہ چل رہی ہے کہ رمضان کا اور جنت کا کیا تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا، تو رمضان کا اور جنت کا یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے رمضان کے مہینے کے اندر کہ رمضان کے مہینے کے اندر جنت کھلی ہے تمہارے لیے، تم اسے بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہو. یا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر تم ایسے اعمال کر سکتے ہو جن اعمال کے ذریعے تم بہت آسانی سے اور بہت جلدی جنت حاصل کر سکتے ہو. تو گویا جنت کا اور رمضان کا یہ تعلق ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں جنت کھلی ہے. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جنت کے دروازے، اب جیسے جنت کے دروازے اگر اپنے بتا جنت کے دروازے کھول دیے کیا رمضان کے مہینے میں کوئی انتقال کر گیا تو کیا ڈائریکٹ جنت میں چلی جائے؟ جی تو رمضان کے مہینے میں جو دروازے جو کھلے ہیں جنت کا کیا معنی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جب رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں حدیث کے اندر آ رہا ہے تو ایک انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے دروازے کھلے ہیں، اس کا کیا معنی ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے. میں ایک مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں. یقیناً یہ مثال جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے کہ سمجھ لیجئے بارش کسی علاقے میں نہ ہو، جیسے کہ اکثر آج کل دیکھا جا رہا ہے بارش نہیں ہو رہی بہت سارے علاقوں میں، لیکن اس کے بعد خبر آتی ہے کہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد جو باندھ تھا، جو ڈیم تھا یا واٹر ریزروائر تھا، مطلب جہاں پانی جمع ہوتا ہے، پینے کے لیے کام آتا ہے، استعمال کے لیے کام آتا ہے، کمپنیوں کے لیے کام آتا ہے، خبر آتی ہے کہ اتنا پانی آیا ماشاءاللہ، بارش اتنی اچھی ہوئی کہ ڈیم فل ہو گیا اور اس کے دروازے کھول دیے گئے. اب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ ڈیم کے دروازے کھل چکے ہیں، حالانکہ نہ ہم موجود ہے نہ اس پانی سے کوئی ذاتی وہاں ہم کو تب فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف یہ سن کر ایک دلی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ ڈیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مطلب پانی زیادہ ہو گیا ہے. اب یہ بارش کا مہینہ اچھا گزرے گا، آنے والے گرمی کا مہینہ اچھا گزرے گا. تو اب آپ سوچئے کہ حدیث میں آ رہا جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہونے سے دنیا میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میرے بندو اس مہینے میں جنت کھلی ہے تمہارے لیے، تم اچھے اعمال کر کے مجھ سے یہ حاصل کر لو. اچھا دوسرا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ ویسے بھی اگر جہنم کے دروازے کھلے ہو بند ہو، جنت کے کھلے بند ہو، ابھی ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ ایک اعلان ہے، اس اعلان کو اس ڈیم کے مثال سے میری سمجھ گیا. اب دیکھیے جہنم کے دروازے بند ہیں، بے فکر ہو جاؤ، جنت نیک اعمال کرو، جنت میں جاؤ. مطلب جہنم میں نے اس مہینے میں تمہارے لیے بند کر دی ہے، جنت تمہارے لیے کھول دی ہے. اس مہینے میں تم اعمال کر کے اس مہینے کو تم جنت میں جانے کا مہینہ بنا سکتے ہو. اس چیز کی تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے
جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور وہ اجنبی تھے، کسی اور علاقے سے آئے تھے. آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ رسول ہوں. کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم نماز قائم کرو. کہا کتنے وقت؟ تو کہا 5 وقت. کہا اس کے علاوہ کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا جو نفل تم چاہو. کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو کہا تم فرض روزے رکھو. کہا کتنے؟ تو کہا 1 مہینے کے. کہا اس کے علاوہ اور کتنے روزے رکھنے ہوں گے؟ تو کہا پھر تم جو چاہو نفل روزے. کہا ٹھیک ہے. کہا اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو. کہا کتنی ادا کروں؟ تو کہا 2.5%، 2.5%. کہا اس کے علاوہ؟ تو کہا جو تم نفلی دینا چاہو. ٹھیک، ایسی بات چیت ہوئی. اس کے بعد وہ شخص نے کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہے ٹھیک ہے، میں اس سے ایک چیز بھی زیادہ ایک چیز بھی کم نہیں کروں گا. اور وہ چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو وہاں موجود تھے، کیا تم میں سے کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں بالکل ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو کہا وہ دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے، اگر جو وعدہ کیا مجھ سے اگر پورا کر دے، مطلب کیا کیا کرے، توحید پر زندگی گزارے، نماز قائم کرے، ٹھیک ہے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، تو یہ شخص جنت میں جائیں گا. تو یہاں یہ چیز بالکل واضح تھی حدیث کے اندر کہ روزہ رکھنے والا، مطلب ویسے تو 4 اعمال آئے اس کے اندر، تو اس میں روزہ بھی شامل ہے. حج تب شاید فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے وہاں حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. تو بہرحال اور روزہ بھی اس میں شامل ہے، مطلب توحید، نماز، روزہ بھی اس میں شامل ہے. روزہ رکھنے والا جنت میں جائیں گا. یا دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے جو یہ عمل کرتا ہے، مطلب فرائض کا اہتمام کرنے والا ان ریئل سے چلتا پھرتا جنتی ہے، مطلب وہ جنت پہ جانے والا ہے. تو یہاں حدیث میں جو وضاحت ہو رہی ہے، دیکھیے جنت سے کیا تعلق ہے. آپ نے جو سوال کیا تھا بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا جنت سے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان جنت میں داخل کر سکتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم کم اعمال کرنے کے باوجود بھی اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں جس کو جنت کہا گیا، جو الٹیمیٹ ایم ہے. یاد رکھیں ابن آدم، انسان جو آدم کی اولاد ہے، اس سے بہتر ٹھکانہ اس کا نہیں. بہتر آدم کی جو اولاد ہے اس کے لیے اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو ہم جنت کہتے ہیں. یہ کھلی ہے، مطلب ایک طرح سے سیل ہے کہ جنت حاصل کر لو. سیل لگا ہے، نیکیوں کا سیل، گولڈن آفر چالو ہے. کتنے چاہو کرو، حاصل کر لو وہ چیز جو الٹیمیٹ ایم ہے، جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے. ہمیں اگر وہاں جانا ہے تو مہینہ سب سے بہترین ہے. اور وہ جگہ جو سب سے بھینکر، سب سے خطرناک، سب سے جس کو کہیں گے اذیت دینے والی، تکلیف دہ جگہ ہے، جس کا تصور بھی ہم کر نہیں سکتے. اتنی بری جگہ ہے جہنم. جس طرح جنت کی اچھائیوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، کتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، کچھ باتیں تو آتی ہے لیکن پھر بھی تصور نہیں کر سکتے. تو جہنم اتنی خراب جگہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ چیز بند ہے رمضان میں، دروازے جو ہے بند ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم ہے، اور جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے بھی ایک طرح کا سگنیفیکنس بتاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جنت کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو 8 دروازے ہیں، جہنم کے تعلق سے آتا ہے اس کو 7 دروازے ہیں. تو اس سے علماء لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو 8 دروازے ہیں اور یہ 7 دروازے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ میری رحمت کبھی بھی میرے غضب پر غالب ہے. مطلب رحمت بڑی ہے میری، دروازے 8 ہے اور جہنم کے دروازے 7 ہے، مطلب میرا غضب کم ہے. اللہ کی رحمت کی تعلق سے جو حدیث ہے، ماں کی رحمت اور اللہ کی رحمت. دیکھیے حدیث اس طرح سے وہ کہ جو ہے آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو محبت ہے یا رحم ہے اس کے 100 حصے کیے، اور ایک حصہ دنیا میں بانٹ دیا جس کی بنیاد پر چرند پرند انسان جانور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور 99 اپنے لیے اٹھا کے رکھے ہیں رحم کی. اور یہ بات بھی اللہ نے طے کر لی اپنی نفس پر، میرے غضب پر میری رحمت غالب رہیں گے ہمیشہ. یہ بات طے ہے. تو جنت کے دروازے 8 ہیں، غالب ہے جہنم کے اوپر کے اس کے ساتھ. لیکن کیا تعلق ہے؟ تو رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے جنت سے. وہ یہ ہے، یہ جنت میں جانے کا سیزن ہے، گولڈن آفر ہے. ہم جنت پا سکتے ہیں اور جہنم سے اپنے نجات کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو یاد رکھیں بچا سکتے ہیں. اب آپ کا ایک سوال آپ نے بیچ میں کیا تھا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ جنت کے دروازے کھلے تو کیا لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے رمضان میں انتقال کرنے والا؟ یاد رکھیے رمضان میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے. جو ملتی ہے وہ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس سے انسان جنت میں سیدھے جائیں گا، لیکن ایسا معنی نہیں ہے. صرف وہ انسان جو جمعے کی رات یا جمعے کے دن انتقال کرتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے.
اس کے تعلق سے بھی یہ نہیں کہ جمعہ جو انتقال کرے سیدھے جنت میں جائے گا. عذاب قبر سے بچ گیا, ایک فیز سے بچ گیا. اگلا فیز اس کا پورا حساب کتاب وہ ساری چیزیں, لیکن ایک فیز سے اللہ نے چھوٹ دے دی. لیکن رمضان کے تعلق سے ایسی کوئی فضیلت صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اس میں انتقال کرنے والا سیدھے جنت میں جائیں گا, سوائے یہ کہ جنت کھلی ہے, جہنم بند ہے, تو لوگ اس سے خیاس کرتے جب کھلی ہے تو اسی میں جائیں گا عمل کرنے والا, اور جب بند ہے تو اس سے بچ جائیں گا. لیکن ایسی بات نہیں, یاد رکھیے انسان توحید کے بعد نماز قائم کرے, روزہ رکھے, دین پہ عمل کرے, سنت کے مطابق کرے, تو انشاءاللہ عزیز پھر چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو اس کے لیے انشاءاللہ سب برابر ہو جائیں گا. لیکن بہرحال اسی سے لوگ خیاس کرتے, لیکن ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ ہاں مرتے سیدھا جنت میں جائیں گا. فی الحال دی تو نہیں چاہتا کہ آپ سے گفتگو کو ختم کروں میں, لیکن وقت کی ختم دامانی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں. انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے جاری رکھیں گے. ناظرین, فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا. فیض صاحب ہمیں بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے. دی تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کریں, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, ہمیں جانا ہوگا. انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اور اپنے روزوں اور اپنی عبادتوں کو اللہ کے لیے ہی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.